اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بے شمار مسجدوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائبریریوں میں، دکانوں، گھروں میں ایک پتھر کی تصویر آپ کو ملے گی، وہ پتھر جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کی رات بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے۔ جب پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نالین مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف جانا چاہا تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اسی وقت رک گیا۔ آج بھی یہ پتھر عشق و محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں معلق ہے۔ اسے معلق پتھر کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس فلسطین میں ہے۔ اسے حجر معراج بھی کہتے ہیں۔ ساری دنیا خواہ حجر سود کی طرف جاتی ہے اور اس کا بوسہ لینے کے لیے ترستی رہتی ہے، لیکن حجر سود کی محبت کا یہ عالم ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ لے کر چہرہ انور سے چمٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سامنے پہاڑ ہے، اس میں ایک پتھر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، پتھروں کی کتنی محبت ہے۔ تو دیکھیے، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلات اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ درود پاک دکھوں، بیماریوں اور ہر قسم کی پریشانی کے لیے بہترین مجرب عمل ہے، وظیفہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔